وہ پاکستان جس کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر حاصل کیا گیا، جو دھرتی کے اوپر، جو کائنات کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ایک نظریاتی اسلامی ریاست ہے، اسی دھرتی کے اوپر ایک ایسا مارچ ہوا جو اسلامی نظریے کے اندر ملک بنا ہو، جس کا قانون اور آئین اس بات کے اوپر آپ کو اور مجھے، حکمرانوں کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ گائیڈ لائن دیتا ہو کہ اس وطن کے اندر اسلامی تعلیمات کا فروغ ہو، آئین کا آرٹیکل نمبر 2 یا دیگر دفعات ہوں جو اس بات کے اوپر آپ کو، مجھے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، عدلیہ کو، مقننہ کو، ہر ایک کو اس بات کے اوپر گائیڈ لائن فراہم کرے کہ اس وطن عزیز میں اسلامی اقدار کو، اسلامی تعلیمات کو، اسلامی شعائر کو پروموٹ کیا جائے۔ اس وطن عزیز کے قانون کے ہوتے ہوئے، جس قانون اور آئین میں قرآن و سنت سپریم لا ہے، اسی ریاست کے اندر ایک مارچ ہو اور اس مارچ میں یہ نعرے لگے کہ گیس کے بھی حقوق ہیں، لیزبینز کے بھی حقوق ہیں، اور گیس کو بھی رائٹ ملنا چاہیے شادی کا، ان کا جسم ہے، ان کی مرضی ہے، اور اس جھنڈے کو لہرایا جائے جو گیز اور لیزبین کے حقوق کے ساتھ، کوسے قضا کے ساتھ رینبو فلیگ کو لہرایا جائے۔ صرف اس کو نہ لہرایا جائے بلکہ یہ نعرے بھی لگائے جائیں کہ یہ میرا جسم میری مرضی کے تحت اس بد فعلی کرنے کی بھی اس وطن عزیز میں اجازت ہونی چاہیے، کنسنٹ کے ساتھ، زنا بالرضا کی اجازت کنسنٹ کے ساتھ، ٹرانسجینڈرز کی شادی کی اجازت، کوئی مرد اپنے آپ کو بطور لڑکی پیش کرے، کوئی عورت اپنے آپ کو بطور مرد پیش کرے، اس جھنڈے کو بھی لہرایا جائے، تو پھر میرے اور آپ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہائے ناکامی، متوائے ناکامی، متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج جو ہم نے کھو دیا ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام نعرے مولویوں کے خلاف سمجھ کے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ مولویوں کے خلاف بغاوت نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ اللہ کے دین کے ساتھ بغاوت ہے، یہ رسول اللہ کے پیغام کے ساتھ بغاوت ہے۔ بتائیے، یہ مولوی کا قول ہے، یہ مولوی کا قول ہے، قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ۔ یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کے کہہ رہے ہیں، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مومن عورتوں کو اس بات کا حکم دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب بھی گھروں سے نکلیں جلباب کو اوڑھ کے نکلیں۔ اس بارے میں تو علماء کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ جلباب میں پورا چہرہ چھپایا جاتا ہے، آدھا چہرہ چھپایا جاتا ہے، ایک آنکھ ننگی کی جاتی ہے، 2 آنکھیں ننگی کی جاتی ہیں، لیکن اس بات میں کیا اختلاف ہے کہ جلباب پورے جسم کے ظاہری حد و حال کو لپیٹنے کا، اوڑھنے کا نام ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ یہ مولویوں نے من ساختہ، خود ساختہ دین گھڑا ہوا ہے۔ ان جہلا کو یہ پتہ نہیں ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ کا ترجمہ اٹھائیں قرآن۔ اللہ کہہ رہا ہے مومن عورتوں کو چاہیے کہ گھروں میں قرار پکڑیں، مومن عورتوں کو چاہیے گھروں سے نکلیں، جلباب اوڑھ کے نکلیں، مومن عورتوں کو چاہیے جب باہر نکلیں نظروں کو جھکا کے نکلیں، مومن مردوں کو چاہیے جب گھروں سے نکلیں نظروں کو جھکا کے نکلیں۔ یہ اللہ کے احکامات ہیں کہ مولوی کے احکامات ہیں؟ یہ جس فعل کے بارے میں، جس عمل قوم لوط کے بارے میں ان بے غیرتوں نے، ان بے ضمیری، ان کو کیا کہا جائے؟ پھر بعض لوگ کہتے ہیں، بڑے سخت الفاظ آپ بولتے ہیں، یہ بے غیرت، بے حمیت لوگ، انہوں نے ہم جنس پرستی کو اس کے حق میں نعرے لگائے ہیں۔ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا کہ عمل قوم لوط کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھروں کی بارش کی،
पूरी एक कौम को नेस्तो नबूद कर दिया। वही नारे तुम सड़कों पे लगाओ और तुम समझो आसमान से पत्थरों की बारिश नहीं होगी, आसमान से कोरोना नहीं नाजिल होगा, आसमान से बीमारियां नहीं आएंगी। अल्लाह की कसम, ये सिर्फ तुम्हारे लिए और मेरे लिए खतरा नहीं है, ये पूरी पाकिस्तान के लिए खतरा है। बताएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो ये अमल करता है, ये मौलवी कह रहा है, जो ये अमले बद करता है, ये जो अमले बद जिसके तुमने नारे लगाए हैं, फाइल मफूल दोनों को पत्थरों से मार दिया जाए। और आपको पता है, आप हैरान रह जाएंगे, हजरत अबू बकर का आपके सामने इज्तिहाद रखा था, हजरत अली का, हजरत खालिद इब्न वलीद का और अक्सर सहाबा का। इस अमले बद के बारे में इज्तिहाद पता क्या था? इनको पत्थरों से नहीं मारना, इनको जिंदा जला के मार देना है। जो ये कौम अमल, ये जो कौम लूत का अमल करेगा, इसको जला के, जिंदा जला के मार दिया जाएगा। और ये जी जना बिर्रदा बड़ा हल्का हो गया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास कहा गया? तामुरून बिल मारूफ तो शायद होता है, व तनहौना अनिल मुनकर का फलसफा कहाँ गया? क्या तुम बेहतरीन उम्मत नहीं हो कि जिसके ऊपर ये लाइफ ड्यूटी है, हर उम्मती के ऊपर ये ड्यूटी है कि वो अच्छाई का हुक्म दे, बुराई से रोके। और बुराई से रोकने के जो दर्जात हैं, दिल में बुरा जानना, जुबान से कहना, सिर्फ इसी के ऊपर हम अड़े रहे हैं। जो हाथ से, कुव्वत और ताकत से रोकना है, हम कभी ईमान के इस दर्जे पे नहीं पहुंचे। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को छोड़िए, ये बातें करती हैं। इन बदबख्तों ने कहा ये जी लड़का और लड़की की दोस्ती मुआद अल्लाह कुरान से साबित है। ये जना बिर्रदा, कंसेंट के साथ लड़का और लड़की, उनका जिस्म, उनकी मर्जी, जो मर्जी करें। अल्लाह कुरान में कहता है, जाओ, मैं रजम की बात इस वक्त साइड पे करता हूं कि मुनकिरीन हदीस का एक गिरोह रजम का इनकार करता है, लेकिन कुरान पाक में फजलिदू का लफ्ज जानी और जानिया के लिए आया कि नहीं? इनको तो कोड़े लगाने चाहिए 100 अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहा है कि मौलवी कह रहा है जो जानी हो और जानिया हो, गैर शादीशुदा आपस में जना कर बैठे, उनको 100 कोड़े लगाए जाएं ताकि मुआशरे के सामने इबरत का निशान बन जाएं। और एक होती है बुराई, घर में छुप के, पिछले कमरों में बैठ के एक एलानिया उसकी तशहीर करना। यकीन मानिए, बुराई ना कमरों में छुप के होनी चाहिए, ना एलानिया होनी चाहिए, लेकिन वो बुराई ज्यादा बुरी होती है जो एलानिया होती है। और बदबख्ती की इंतहा देखिए, गंदे गंदे नारे। एक नारा ऐसा ज़ूमानी लिखा, आज हम उस नारे के हवाले से चंद मुतालबात भी रखना चाहते हैं। ये जो गे और लेस्बियन राइट्स की बात धरती के ऊपर की गई है, पाकिस्तान के इस्लामी नजरियाती मुल्क नहीं है क्या? पाकिस्तान के आइन में अब तक इनके खिलाफ पर्चे नहीं थे होने चाहिए, मुकदमात नहीं थे होने चाहिए, इनकी गिरफ्तारियां नहीं थी होनी चाहिए? मुजर्रद ये जो अमले कौम लूत के नारों और झंडों और ट्रांसजेंडर के ताल्लुकात के झंडों के ऊपर और जना बिर्रदा के नारों के ऊपर इनके खिलाफ संगीन कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये यहां तक बस नहीं हुए, एक कहानी गढ़ी और हम ये समझते हैं दयानतदारी से कहानी है। और अगर कहानी नहीं है तो आज हमारा ऐलान भी सुन लीजिए। कहा, ये अल्फाज कहते हुए हमारा दिल कांपता है। वो 9 साल की थी, वो 50 साल का था, उसको चुप करा दिया गया और मस्जिद में आज भी उसकी आवाज गूंजती है। ये ज़ूमानी जुमला 295C की सदा को हरकत में लाने के लिए काफी है। या तो ये जितनी कहानियां बनाना चाहते हैं बना ले, या तो वो बच्ची जो 9 साल की उस मार्च में शरीक हुई, अब औरत बन चुकी है, वो सामने आए और ये बात कहे कि हाँ मैं 9 साल की थी और फलां मौलवी ने मेरा रेप किया था। या तो वो सामने आए, इस बात को पुट करे, इस बात के बारे में सामने मीडिया के आए, अदालत के सामने आए, हम सब के सामने आए। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मिंबर के ऊपर बैठा हुआ हूं, अगर किसी बच्ची के साथ, 9 साल की बच्ची के साथ किसी मौलवी ने रेप किया होगा, हम आपके साथ मिलकर एहतजाज करेंगे, उसको मीनारे पाकिस्तान के ऊपर फांसी में लटकवाने के लिए तैयार हैं।
لیکن آپ ہی یہ جرت نہیں کریں گی، آپ کہیں گی نہیں نہیں پھانسی نہیں ہونی چاہیے، ریپ کی سزا اسلام میں موت، سب سے بڑی رکاوٹ آپ، اور آپ عورتوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ اگر آپ عورتوں کے حقوق کی جنگ لڑی ہوتی تو سب سے پہلے ان بازار گناہوں کے خلاف بات کرتی۔ عورتوں کی اس سے زیادہ مظلومیت اور بے بسی کی کیا بات ہو کہ چند ٹکے کمانے کے لیے ان کو اپنا جسم بیچنا پڑے۔ اگر عورت کے حقوق کے ساتھ مخلص ہوتی ہیں عورتیں تو بازار گناہوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتی ہے، تو بازار گناہ کھولنا چاہتی ہیں۔ عورتوں سے مخلص ہوتی تو میری بیٹی، میری بہن، آپ سب کی بیٹی، مسلمان امت کی بیٹی عافیہ صدیقی کے بارے میں بھی کوئی بات ہوتی۔ ان بدبختوں نے یہ زومانی کہانی بنائی۔ اب ہمارا مطالبہ یہ ہے، اگر یہ عورت سامنے نہیں آتی تو بتائیں یہ سٹوری، یہ کہانی، یہ زومانی جملے کس عظیم الشان ہستی کے بارے میں بکواس کر کے گھڑے گئے ہیں، ان کے خلاف مقدمے چلائے جائیں، یا یہ وہ مولوی سامنے لے کے آئیں، وہ بچی سامنے لے کے آئیں جس نے یہ نعرے، اس نعرے کے مصداق اس کے ساتھ یہ ہوا ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر اب ہم کیا کہیں؟ ہمارا مطالبہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ہی ہو سکتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس نے ٹک ٹاک کے اوپر دوبارہ پابندی کا فیصلہ کیا۔ جسٹس قاسم ہاں صاحب، ہماری نظریں آپ کو دیکھ رہی ہیں، منتظر ہیں۔ اور کہاں گئے شوکت صدیقی؟ اللہ کی قسم، ہائے شوکت صدیقی، تو کس وقت یاد آیا کہ تیری عدالت میں کھڑے ہو کے 14 فروری کے تیرے فیصلوں کو دیکھ کر ایک عورت چیخ اٹھی۔ آپ نے عدالت کو مسجد بنا لیا ہے۔ ان بدبختوں کو یہی پتہ نہیں اسلام کی پہلی عدالت مسجد النبوی ہی کے اندر لگی تھی۔ کہاں پہ عدلیہ کے جج؟ کیوں نوٹس نہیں لے رہے؟ کیوں انتظامیہ حرکت میں نہیں آ رہی؟ کیوں قانون حرکت میں نہیں آ رہا؟ اللہ کی قسم ایسا نہ ہو، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ نیک اعمال، یہ نمازیں، یہ ذکر، یہ مسجدوں کی آبادی کل قیامت کے دن ہمارے منہ پہ مار دی جائے کہ رسول اللہ کے دین کا اس طرح مذاق اڑایا جاتا رہا، اس طرح توہین شاعر اسلام کی۔ یہ حدود اللہ کے جرائم ہیں۔ عمل قوم لوط حدود اللہ کے جرائم میں سے ہے، زنا بالرضا حدود اللہ کے جرائم میں سے ہے۔ یہ زومانی فکرے قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں۔ اصل بات یہ ہے پیغام محمد کا مجھے اور تجھے اب پاس نہیں ہے۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے